تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا، قرآن مجید کے اندر آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی من المسلمین قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، مجلس چل رہی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر ملی کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا وہ میرے پاس کون لے کر آئے گا، وہ میرے پاس کون لے کر آئے گا اس سے پہلے کہ وہ تابع دار اور مطیع و فرما بردار ہو کر میری بارگاہ میں حاضر ہو۔ تو قرآن فرماتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک خبیث جن نے کہا کہ میں اسے لے کر آؤں گا، کیا میں اسے لے کر آؤں گا۔ حضرت سلیمان نے کہا کتنی دیر میں لے کر آئے گا؟ اس نے کہا کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ کیا کہا؟ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے، اور آپ کی مجلس دوپہر تک چلتی تھی۔ اب توجہ والی بات، کوئی وہ جو تخت جو تھا نا، وہ ایسا نہیں کہ پاس میں پڑوس والے کمرے میں تھا اور وہاں سے اٹھا کے لانا تھا، نہ 300-350 کلومیٹر دور تھا۔ وہ کہاں تھا؟ وہ 300-350 کلومیٹر دور تھا۔ اور کتنا بڑا تھا وہ بھی سن لو، 80 ہاتھ لمبا اور 40 گز 40 ہاتھ چوڑا، اتنا بڑا وہ تخت تھا۔ کتنے کلومیٹر کی دوری ہے؟ 300-350 کلومیٹر کی دوری۔ جنات کیا کہہ رہا ہے کہ میں لے کے آؤں گا، کتنی دیر میں لے کے آؤں گا؟ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے، دوپہر سے پہلے لے کے آ جاؤں گا۔ اور پھر آگے کہتا ہے کہ میں اس بات کی قدرت بھی رکھتا ہوں اور میں ایماندار بھی ہوں۔ حضرت سلیمان نے کہا نہیں، مجھے اس سے پہلے چاہیے، مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ تو اسی مجلس کے اندر، حضرت سلیمان کی مجلس کے اندر اللہ کے ایک بہت بڑے ولی بیٹھے ہوئے تھے جو آپ کے وزیر بھی تھے، جن کا نام تھا عاصف بن برقیہ۔ انہوں نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ عاصف بن برقیہ میں اسی مجلس میں بیٹھ کر حضرت سلیمان کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اس تخت کو میں لے کر آؤں گا۔ اور آپ سے کہا کہ کتنی دیر میں لے کر آئے گا؟ آپ فرماتے ہیں ایرتد الیک طرفک، کتنی دیر میں لائے گا؟ آپ فرماتے ہیں کہ پلک جھپکنے سے پہلے لے کے آ جاؤں گا۔ کتنی دیر میں؟ کتنی دیر میں؟ بولے ایمان کا، اپنے عقیدوں کا یہ ثبوت ہے۔ کتنی دیر میں؟ پلک جھپکنے سے پہلے۔ پلک کتنی دیر میں جھپکتی ہے؟ کوئی گھنٹوں لگتے ہیں، کوئی صدیاں لگتی ہے، سیکنڈوں کے حساب سے۔ قرآن کہتا ہے کہ عاصف بن برقیہ نے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت اٹھا کر سلیمان کے پاس لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ اور بتاؤ کون سی طاقت تھی وہ؟ آج تم لوگوں کی باتوں میں آ کے گمراہ ہو رہے ہو، اپنے عقیدوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو۔ کہتے ہو کہ ساتھ کوئی کچھ بھی کہتا ہے ہمیں تو نماز ہی پڑھنی ہے، جو اس بات کا انکار کر رہا ہو بتاؤ اس کی نماز کیا ہوگی؟ ان کی نماز ہے۔ اب دھوکہ کہہ دیتا ہے صاحب دنیا میں لڑائی ہو رہی ہے، دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے۔ ابے بے وقوف، تم نے تاریخ نہیں پڑھی ہے؟ تاریخ نہیں پڑھی ہے؟ بھول گئے ہلاکو چنگیزوں کا واقعہ کہ نام سن کر، آج تو چلو کروڑوں کے اندر کسی ایک دو کو مار دیا یا تو مار دیا، اس دور کے اندر صرف نام سنتے تھے مسلمان ہے کاٹ دو، کوئی آبجیکشن کرنے والا نہیں ہوتا تھا، کوئی آبجیکشن کرنے والا نہیں ہوتا تھا۔ جہاں مسلمان دکھتے تھے اوپنلی کاٹا جاتا تھا، اوپنلی مارا جاتا تھا، کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا نہیں تھا۔ تو اس دور میں مسلمان نہیں مٹا تو آج کیسے مٹ سکتا ہے؟ تو یہ تو دھوکہ دڑی دے رہے ہیں لوگ باگ تمہارے عقیدوں کو چھین کر۔ اور یاد رکھنا نماز روزے انہی کے قبول ہوتے ہیں جن کے عقیدے درست ہوتے ہیں۔ خالی داڑھی اور ٹوپی رکھنے کے بعد اگر تم یہ سوچ رہے ہو انسان کی نمازیں درست ہو جائیں گی تو بتاؤ اللہ کے نبی نے اپنی مجلس سے، اپنی مسجدوں سے منافقوں کو کیوں بھگایا تھا؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ بولو، کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ روزے نہیں رکھتے تھے؟ کیا وہ تسبیح نہیں پڑھتے تھے؟ لیکن ایک قصور ان کا تھا۔ کیا قصور تھا؟ وہ حضور کے گستاخ تھے۔
کیا تھے وہ؟ حضور کے گستاخ تھے، حضور کی مجلس میں بھی بیٹھتے تھے اور منافقوں کی اور مشرکوں کی مجلسوں میں جا کر بیٹھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ صاحب ہم ان کی مجلسوں میں رہتے ضرور ہیں، ان کے ساتھ رہتے ضرور ہیں، مگر ہمارا دل تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ یہ مشرکین سے کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ یہ مشرکین سے وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارا دل تو تمہاری طرف لگا ہوا ہے۔ ایسے اب تم یہ خود سوچو اس بات کو، جو قوم نبی کے زمانے میں ہو، جو نبی دلوں پر نظر رکھنے والا ہو، تو کیا سمجھتے ہو وہ قوم آج نہیں ہوگی؟ کیا سمجھتے ہو تم آج نہیں ہوگی؟ حضور کی واضح حدیث ہے، میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں جائے گا۔ ہم چھپاتے نہیں ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہتے ہیں۔ اور وہ جو 72 فرقے ہوں گے جو جہنم میں جانے والے ہوں گے، سارے نماز روزے والے ہوں گے۔ کیا؟ سارے نماز روزے والے ہوں گے، وہ ایسے نہیں ہوں گے کہ وہ کسی اور کی عبادت کر رہے ہوں گے، نہ وہ کہتے ہوں گے خدا ایک ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا عقیدہ بدبودار ہوگا، ان کا عقیدہ کوڑی کے جیسا ہوگا۔ اس بنیاد کے اوپر وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ اس لیے اپنے عقیدوں کی حفاظت کرو، کسی ایرے گیرے کی بات میں آ کر اپنے عقیدوں کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو۔ ان بے وقوفوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی وہ